پھر اس کے بعد میں ڈی آئی جی پروموٹ ہوا، وہاں سے ناراضگی شروع ہوئی، سندھ سے بھاگ گیا. نو نیمس اینڈ نو اتھارٹیز جو ناراض ہوئے، اس کے نام لینا مناسب نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ ان میں سے اپوزیشن میں ہیں، کچھ لوگ فوت ہو چکے، نام لینا مناسب نہیں ہوتا انسان کے لیے. وہاں سے میں پھر ایک طرح سے کہتے ہیں نا کو دوڑ گیا، بھاگ گیا نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد میں، اور وہاں پہ اے ایس پیز کی ٹریننگ ہوتی ہے. میں خود بھی وہاں پہ ٹریننگ رہا ہوں نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد. پھر وہاں سے میں واپس آیا سندھ میں، تو پیپلز پارٹی کا دور آ چکا تھا، مطلب مشرف کے زمانے میں بھاگ گیا تھا کسی اور وجہ سے، پروونشل گورنمنٹ کہ میں کسی کے ساتھ کوئی انبن ہو گئی تھی. وہاں سے میں جب آیا تو پھر میں ڈی آئی جی سکھر لگا. اللہ تعالیٰ کا کرم ایسا ہوا مجھ پر کہ اپنے بیچ میں سب سے پہلے ضلع مجھے ملا تھا. اپنے بیچ میں سب سے پہلے ڈویژنل انڈیپینڈنٹ ڈی آئی جی میں بنا تھا. میں ڈی آئی جی سکھر رہا. پھر وہاں سے پھر وہاں پہ مسئلے شروع ہو گئے. 10 مہینے میرے خیال میں ڈی آئی جی رہا. وہاں پہ مسئلے شروع ہو گئے تو حکومت نے مجھے سزا کے طور پہ سکھر سے ڈی آئی جی حیدرآباد بنایا تھا. دس واز اے ویری سویٹ پنشمنٹ فار می. دیٹ واز مطلب ایک اس سے زیادہ سزا کیا ہو سکتی تھی کہ مجھے حیدرآباد جو کہ میرا گھر تھا، جہاں پہ میں پلا بڑھا ہوں، میں پھر ڈی آئی جی حیدرآباد رہا. پھر مسئلے شروع ہوئے. ایک بہت بڑی ہستی، بہت بڑی شخصیت ہے، ان کے ظاہر جو بھی ہوا. پھر اس کے بعد میں پھر بھاگ گیا. پھر وہاں سے ٹرانسفر ہوا. پھر وہاں سے سندھ ریزرو پولیس میں ڈی آئی جی بنا. وہاں پہ بھی پھر مسئلہ ہو گیا. ظاہر ہے میں نے کریٹ کیا ہوگا ڈیفینیٹلی، میں کسی کو دوش نہیں دیتا، نام لینا مناسب نہیں ہے. میں ابھی بھی ذاتی طور پہ نام نہیں لیتا، میری عادت نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو کیا وہ میں نے بھگتا. میں پھر وہاں سے لیا جی SRP لگا. پھر وہاں پہ بھی مسئلہ شروع ہو گیا. وہاں پہ مسئلہ شروع ہوا. پھر وہاں سے مجھے بھجوا دیا بلوچستان. پھر وہاں پہ بلوچستان میں رہا. پھر وہ بلوچستان میں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ وہاں پہ بھی مسئلہ شروع ہو تاکہ مجھے فیڈرل گورنمنٹ بھجوا دے. لیکن مجھے وہاں پہ پوسٹنگ دے دی تھی، اور دیز ور انسٹرکشنز کہ اس کو پوسٹنگ دینی ہے وہاں پہ تاکہ یہ نکل نہ سکے وہاں سے، کوئٹہ سے. تو وہاں پہ جب میں نے پوسٹنگ ملی تو میں ہر روز کسی نہ کسی سے پھٹا جھگڑا ضرور کرتا تھا، کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی بات، اپنے پولیس کے باسز کے علاوہ، اس لیے کہ وہ ظاہر ہے ہمارا ایک یونیفارم کی اپنی ایک طریقہ کار ہے. تو پھر لیکن ایک مجھے یاد ہے، ایک نام نہیں لوں گا ان کا بھی، بڑا اچھا آدمی تھا. ہی واز اے پشتون. تو اس نے ہمیں، تو میں نے اس کے ساتھ نہ صرف اس کو ریفیوز کیا، تھوڑی سی شاید ترشی میرے لہجے میں تھی. تو آگے سے وہ ٹیلی فون پہ ہنسنے لگا. کہتا ہے خوب میری بات سنو، تم یہ چاہتے ہم تمہارے ساتھ لڑے اور تمہیں یہاں سے باہر بھجوائے. خدا کا قسم ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارا کام نہ کرو، لیکن یہ کہ کوئی وہ بھی ہم سے توقع نہیں کرو. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا خان صاحب اب کام بتا دو یار. میں نے کہا اتنا شرمندہ کر رہا ہے. تو میں نے اس کو کہا نہیں، ہم پٹھان مزیدار آدمی ہیں، تم ایماندار آدمی ہو، اچھے آدمی ہو. تم ترش اس لیے رجے میں بات کر رہا ہے کہ ویسے تو تم خود خوش اخلاق ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بڑا خوش اخلاق ہے، بڑا دھیمے مزاج کا آدمی ہے، لیکن تم جو ہے نا، مجھے پتہ ہے یہ بہرحال جو بھی تھا، اچھا انسان، اچھا آدمی. اور اس نے کہا کہ ابھی ہم تمہارے ساتھ پہلے تمہیں کھانا کھلائے گا، اس کے بعد تمہارا کھانا کھائے گا، دوستی رکھے گا، کام کو گولا مارو. کام ہوتے رہتے ہیں، نہیں بھی ہوتے. تو میں اس کا بھی یہ بھی ایک شخصیت تھی، ظاہر ہے اپنے پشتون روایات کے مطابق وہ چلتا ہے ابھی بھی، شاید اس کے ساتھ میرا تعلق ہے. پھر اس کے بعد میں واپس سندھ آیا. وہاں سے ظاہر ہے مجھے پوسٹنگ تو چاہیے ہی نہیں تھی مجھے. پھر وہاں پہ مسئلے شروع ہو گئے. پھر وہ ایک مشہور کیس ہوا تھا، کراچی بدامنی کیس، اسلام آباد میں چودھری افتخار
چیف جسٹس تھے. میں تو گیا تھا کسی اور کام کے سلسلے میں. سپریم کورٹ نے بلایا ہوا تھا مجھے. آئی جی صاحب لے کر کے گئے ہوئے تھے کہ کوئی پرابلم تھی جس میں میں نے کوئی بات کرنی تھی. مناسب نہیں ہوتا اس طرح کی چیزیں ریکارڈ پہ نام لانا. تو میں تو اس وقت مطلب وہ میں نے جو بات کرنی تھی اس کا ٹائم دیر سے آنا تھا, تو میں چلے گیا نماز پڑھنے کے لیے. نماز پڑھ کے پھر وہاں پہ ایک ڈی ایس پی صاحب تھے, میں وہاں پہ ڈی ایس پی جو سپریم کورٹ کے تھے ان کے آفس میں چلے گیا. جا کر کے ظاہر ہے سگریٹ وغیرہ پی رہا تھا. ادھر سے پتہ لگا کہ چودھری افتخار صاحب بلا رہے. میں بھاگا گیا. میں سمجھا کہ پتہ نہیں, ظاہر ہے چیف جسٹس ہے پاکستان کا, پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ میں غریب سا آدمی ہوں, کیوں بلا لیا. تو انہوں نے بلا لیا اوپن کورٹ میں. ہاں بھائی, انہوں نے کوئی سوال کیا, میں جو سمجھ میں آتی تھی میں نے بتا دیا. میں نے کہا جی یہ بات ہے, بالکل یہ ہے, یہ بیٹر ہے, پیسے لیتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے جو کہہ رہا تھا میں نے کہہ دیا مائک پہ. سپریم کورٹ میں جو مائک لگا ہوتا ہے, تو آگے سے میں دیکھا کہ وہ کورٹ کا موڈ ہی چینج ہو گیا, اور وہ تھوڑا سا ناراض ہونے لگے چیف جسٹس صاحب. تو افسران پہ میں نے دیکھا یار یہ تو اپنے افسران کی میں نے کہا سر یہ اس طرح ہے پاکستان میں میرٹ کا قتل. تو مجھے کہتے ہیں مسٹر میمن ہولڈ آن, جو آپ بول چکے ہیں وہ ہم سمجھ چکے ہیں, ابھی اپنے افسروں کو مت بچاؤ. چیف سیکرٹری صاحب کے مطلب جو بھی تھے انہیں مناسب نہیں لگتا. چیف سیکرٹری صاحب اور جو سی سی پی او کراچی تھے اس وقت, تو تقریباً شاید ان کے خلاف باتیں ہو رہی تھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ کس کے خلاف کیا بات ہو رہی ہے. تو میں تو بیٹھا ہوا تھا ڈی ایس پی صاحب کے پاس اپنے سگریٹ کے چکر میں بیٹھا ہوا تھا. نماز پڑھ کے میں سگریٹ پی رہا تھا. اینی ویز, تو پھر جب میں وہاں سے نکلا پتہ لگا جی گورنمنٹ نے مجھے سرنڈر کر دیا. اچھا, میں نے کہا اچھا کر دیا تو میں کیا کروں. لیکن دوسرے دن صبح وہ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب نے مجھے اسٹے دے دیا کہ جی آئی کانٹ بی مووڈ آؤٹ آف سندھ. اور شکر ہے خدا کا کہ میں واپس آیا. تو میرے آئی جی صاحب تھے لغاری صاحب, فیاض لغاری, بہت ہی مہربان, بہت ہی ٹھنڈے, بالکل سویٹ قسم کے انسان. انہوں نے مجھے کہا کہ یار بشیر آپ نے جو کیا وہ میں نے ان کو بھی بتایا کہ بھائی وہ سیدھا آدمی ہے, سچی بات کرتا ہے, اس کو ہم روک نہیں سکتے. اس کے چیف جسٹس پوچھے گا تو ہمارے گناہ تھوڑی چھپائے گا, وہ سوال ہی نہیں پتا ہوتا. ہی ول ناٹ ٹیل لائز, میں اس کو نہیں کہوں گا. تو کہتے نہیں وہ بشیر آئی ایم سوری. لیکن اینی ویز پھر اس کے بعد پھر کوئی انکوائری دی مجھے, ٹھٹا ڈسٹرکٹ کی انکوائری تھی, وہ انکوائری دی مجھے ایک جج صاحب تھے انہوں نے. میں نے وہ انکوائریاں کی, کوئی جھوٹی ایف آئی آریں تھیں ان کے اوپر. میں حالانکہ ایڈیشنل آئی جی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ تھا, لیکن انہوں نے مجھے انکوائری بائی نیم مارک کی. تو میں نے انکوائری کر دی. انکوائری کر کے میں نے کہا یہ سارے پرچے جھوٹے ہیں, سیاسی پرچے. پھر ناراضگی ہو گئی, پھر اس کو باہر نکالو. لیکن میرے پاس اسٹے تھا, کورٹ کا گھر کچھ نہیں سکتا تھا کوئی. پھر اس کے بعد جب بہت زیادہ حالات خراب ہو گئے, میں نے دیکھا کہ اب یہاں پہ میں پروموشن کے جب قریب آنے لگا تو میں ظاہر ہے میں نے دیکھا کہ یہ سندھ گورنمنٹ تو مجھے پروموٹ نہیں دے گی اگر یہاں پہ رہوں گا. تو اس لیے کہ ایک رپورٹ بھیج دیں گے ہی از انڈر انکوائری, تو ختم, ڈیفر ہو جاؤں گا. میں پھر یہاں سے بھاگ گیا ایک طرح سے سندھ سے, اور ڈی آئی جی موٹیوز لاہور جا کے لگا. ذوالفقار چیمہ صاحب میرے آئی جی تھے, اے ڈی خواجہ واز ڈی آئی جی موٹیوز سندھ. تو میں نے ذوالفقار چیمہ صاحب کو بتایا, میں نے کہا سر یہاں پر تو میرے حالات بالکل خراب ہے. تو میں پھر وہاں پہ ڈی آئی جی موٹیوز لاہور لگا. وہاں پہ مطلب ظاہر ہے 8-9 مہینے ذوالفقار چیمہ صاحب ایک انتہائی ایماندار اور ون آف دی گریٹسٹ آفیسرز, گریٹسٹ کمانڈر, آنیسٹ, اپرائٹ, مطلب لا نوئنگ, اور کتابیں بھی لکھتے ہیں. ابھی تو خیر ہی از رائٹر ایز ویل, 2-3 کتابیں ان کی شائع ہو چکی ہیں, 2 ٹوک کے نام سے. اور یہ تو چیمہ صاحب جو ہے وہ میرے آئی جی تھے, وہ اسلام آباد میں بیٹھتے تھے. تو بہرحال اس کے بعد وہیں پہ جب چیمہ صاحب ریٹائر ہو گئے تو پھر اس کے بعد پھر نام 2 نیمز, پھر میں وہاں سے انٹیلیجنس بیورو میں چلے گیا. انٹیلیجنس بیورو میں ایز
जॉइंट डायरेक्टर जनरल नॉर्दर्न रीजन, आफताब सुल्तान साहब डायरेक्टर जनरल थे IB के। फिर उन्होंने फिर एक दिन मुझे फ़ोन आया कि जी PM साहब ने आपको सुबह 11 बजे बुलाया है। मैंने कहा चलो यार, इधर तो मैंने कुछ भी नहीं किया, इधर तो क्या मसला हो गया। और मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के, वो तो मुझे जानते भी नहीं, तो पता नहीं क्यों बुला लिया, क्या हो गया। आकर के मैं सोचते ही रह गया कि खुदा का वास्ते। मैं रात को, मुझे शायद मतलब जुम्मे का दिन था, मुझे अच्छी तरह याद है। तो फिर उस दिन वो भूलता नहीं, वो लम्हा मेरे लिए यादगार लम्हा है। मैं जब उनके मतलब गया तो बुलाया, और जो बड़े शफ़क़त के साथ पेश आए, और उन्होंने मुझे कहा मेमन साहब आप बड़े अच्छे अफसर हैं। और ये मैंने कहा अच्छा शुक्र है। तो ये मुझे तो ज़ाहिर है बंदा अपने आप को बड़ी तोप चीज़ समझ रहा होता है कि मैं कोई बहुत बड़ी तोप चीज़ हूँ, लेकिन ज़ाहिर है आगे से वो प्राइम मिनिस्टर है भाई। तो उन्होंने मुझे जो है वो कहा कि हम आपको IG आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर लगा रहे हैं। हाँ, इट वॉज शॉक ऑफ लाइफ। मैंने कहा कि सर ये अल्लाह का करम है, मदीने वाले की मेहरबानी है आपकी, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत मेहरबानी है। बहरहाल उनके साथ वो मुलाकात हुई, बड़ा वो भी अजीब सा एक्सपीरियंस कि बैठा हुआ था, मतलब 4 अगस्त 2017 शुदा डे था। तो वहाँ पे मैं उधर जाने के लिए तैयार हो रहा था, असर की नमाज का टाइम था। फ़ोन आया, मैं मोबाइल पे देखा 051 और 9 से कोई कोड था, सरकारी नंबर था। मैंने कहा पता नहीं कौन होगा, PM हाउस से बोल रहा हूँ। और अच्छा मैं समझा ये PM हाउस हमारा, इसलिए कि वो PM हाउस एक कश्मीर, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर का एक कैंप ऑफिस इस्लामाबाद में भी है। मैं समझा उनका मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा जी फवाद बात करेंगे। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं ये भी कोई मसला हो गया, 1.5 साल हो चुका। उन्होंने कहा कि जी फवाद साहब बात करेंगे। अच्छा मैंने कहा जिस तरह होता है घबरा ही जाता है। तो बहरहाल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहते हैं कि सर आप किधर हैं? तो मैंने कहा सर मैं मुजफ्फराबाद में। तो उसने कहा कि सर आप पहाड़ियों पर रहना छोड़ दें और नीचे आ जाएं, मैदानी इलाके में आ जाएं। मैंने कहा थैंक यू सर। तो कहते कि आपको पता है? मैंने कहा नहीं सर। कहते फिर आप थैंक यू किस चीज़ का कह रहे हैं? मैंने कहा सर आपका मूड बता रहा है, ज़ाहिर है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर बात कर रहा है बड़े अच्छे मूड में, कहते हैं नीचे उतर आओ तो इसका तो बेहतर चीज़ है ना। उन्होंने कहा कि सर आपकी पोस्टिंग हुई है एज DGFIA। मैंने कहा मैं DGFIA? कहते हैं हाँ DGFIA। और बहरहाल मुझसे चूँकि ज़ाहिर है मेरा उनके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है, इंतहाई ईमानदार आदमी है, इंतहाई अच्छा आदमी है, इंतहाई अच्छा इंसान है। अभी तो शायर भी है, अभी पता लगा कि वो शायर भी है। और यकीन करें मेरी पहली मुलाकात उनसे हुई थी जब वो PM ऑफिस में प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर थे। अब उसके बाद FIA में आ गया। तो मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि एक चीज़, इंसान को इंसान समझे, इंसान को इंसान समझे। ये सोचे कि अगर मैं उसकी जगह पे हूँ, मैं अगर उसकी जगह, मेरे वालिद अगर जाए और उसको अगर वहाँ का AC, DC, SP, DIG, कमिश्नर इस तरह ट्रीट करे मुझे कैसा लगेगा। क्योंकि हम सारे आपस में है ना, हम कोई बर्मीज़ तो नहीं है ना तो कोई जापानी है, ना तो कोई इंग्लैंड का है। मैं भी इसी मुल्क का रहने वाला हूँ। इसी तरह के लोग मेरे सब डिवीज़न में भी AC लगे हुए हैं, इसी तरह के लोग मेरे डिस्ट्रिक्ट में SP लगे हुए हैं, इसी तरह के लोग मेरे इनकम टैक्स अफसरान लगे हुए हैं, इसी तरह के लोग डिप्टी कलेक्टर्स कस्टम्स लगे हुए हैं, इसी तरह के लोग हमारे PIA में लगे हुए हैं, इसी तरह के लोग हमारे FIA में लगे हुए हैं। हम ही लोग हैं ना। हमने अपने लोगों के साथ रवैया कम से कम बेहतर रखना। रवैया मैं ये चैलेंज है मेरा, ये मेरा चैलेंज है। मेरे रवैये के ऊपर किसी को एतराज़ नहीं होगा।
میں بالکل آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، رویہ انسانیت، ہیومینٹی از مور امپورٹنٹ، انسانیت از مور امپورٹنٹ، ہمارا ملک از مور امپورٹنٹ، پاکستان از مور امپورٹنٹ، پاکستانی کی عزت از مور امپورٹنٹ۔ پاکستانی کی ہم عزت نہیں کریں گے، اپنے ہی پاکستانی برادر پاکستانی کی، تو آپ کے خیال میں ہمیں دنیا عزت کرے گی؟ ہم لوگوں کی یہاں پہ عزت نہیں کرتے، پر جب باہر جاتے تو بے عزت ہوتے تو کیوں دکھ کرتے ہو؟ آپ وہی حالت کرتے ہو اپنے لوگوں کے ساتھ یہاں پہ، تو آپ کے ساتھ وہی ہونا چاہیے نا جو باہر والے ایئرپورٹس پہ اور باہر والے دنیا میں آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہم صرف یہ سوچیں کہ ہم غیر نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہنا ہے، ادھر ہی مرنا ہے۔